بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من غسل ميتا وكفنه وحنطه وحمله وصلى عليه ولم يفش عليه ما رأى خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه. رواہ ابن ماجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے میت کو غسل دیا، کفن دیا، خوشبو لگائی، اس کے جنازے کو اٹھایا، پھر نماز جنازہ ادا کی، اور غسل کے دوران اگر کوئی ایسی عیب والی چیز نظر آئی جس کا لوگوں کو بتانا مناسب نہیں ہے تو اس نے اس کا راز فاش نہیں کیا بلکہ اس کو اپنے سینے میں دفن کر لیا، تو ان اعمال کی وجہ سے وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے بچے کو ماں جنتی ہے تو بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ دوستو، یہ اعمال ہیں جو کسی بھی آدمی کے مرنے کے بعد وہ نیکیاں جو انسان ان کے ساتھ کر سکتا ہے۔ آپ غور کیجئے، مذہب اسلام اس قدر خوبصورت مذہب ہے جو زندہ تو زندہ دنیا سے چلے جانے والے لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا اور ان کے رازوں کو راز رکھنے کا حکم دے رہا ہے۔ تو یہاں کہا گیا ہے میت کو غسل دینا، کفن دینا، خوشبو لگانا، جنازہ اٹھانا، نماز جنازہ پڑھنا، اور سب سے اہم بات میت کے کسی بھی راز کو فاش نہ کرنا۔ اگر کوئی ایسی چیز میت کے جسم پر نظر آئے جس کا لوگوں کو بتانا مناسب نہ ہو تو قطعاً لوگوں کے سامنے ذکر نہ کیا جائے۔ اسی کو حضور نے دوسرے حدیث میں فرمایا، لیغسل موتاکم المأمونون، وہ لوگ میت کو غسل دیں جو امانت دار ہوں، جو امانت میں خیانت نہ کریں، جو راز کو راز رکھ لیں۔ اسی لیے میت کے اعزاء اقربا کو غسل دینا چاہیے، بیٹا غسل دے، بھائی غسل دے، یا اعزاء اقربا میں سے کوئی۔ ہمارے یہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ دینی مسائل سے ہم لوگ ناواقف ہیں، اسی لیے غسل دینے کے لیے لوگ رکھے ہوئے ہیں کہ جی فلاں مدرسہ سے لوگ بلائیں، فلاں جگہ سے لوگ بلائیں جو غسل دیں۔ کیوں بھائی، ہم خود غسل دینا کیوں نہیں سیکھ رہے؟ یہاں تو بہت سے بدبخت ایسے ہیں جن کو اپنے والد کے جنازے میں پڑھنے کے لیے دعا یاد نہیں ہے۔ تو بھائی، دینی مسائل سیکھیے، اپنے بھائیوں کے، اپنے جو ہمارے دلوں کے قریب ہیں ان کی میتوں کو غسل ہم خود دیں، اور کسی کی میت کو اگر غسل کا دینے کا موقع ملے تو وہاں غسل دیں، تاکہ ہم اپنے گناہوں سے اسی طرح پاک ہو جائیں جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔